کیا آپ یقین کریں گے کہ تاریخ کا سب سے خوفناک فاتح جس کے نام سے بادشاہوں کے ایوان لرزتے تھے، وہ ایک ایسا شخص تھا جس کا بچپن بھوک، غلامی اور تنہائی میں گزرا؟ چنگیز خان۔ ایک ایسا نام جو بعض کے لیے درندہ ہے، بعض کے لیے انصاف کا پیکر، لیکن سچ یہ ہے کہ اس نے نہ صرف سلطنتیں فتح کی بلکہ دنیا کا نظام ہی بدل ڈالا۔ آج کی ویڈیو میں ہم نہ صرف چنگیز خان کی زندگی کی کہانی جانیں گے بلکہ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس نے دنیا کے تجارتی راستے، قوانین اور طاقت کے تصورات کو کیسے یکسر تبدیل کر دیا۔ تو آئیے وقت کی گرد کو ہٹاتے ہوئے اس شخص کی طرف چلتے ہیں جسے دنیا تاریخ کی سب سے بڑی طاقت کہتی ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے سن 1162 عیسوی میں منگولیا کے سرد و سخت علاقوں میں، جب ایک نومولود بچے نے آنکھ کھولی۔ اس بچے کا نام تیموجن رکھا گیا۔ تیموجن کوئی شاہی خون نہیں تھا، وہ ایک قبیلے کے سردار یا سوگے کا بیٹا ضرور تھا، مگر قسمت نے اسے ابتدائی عمر ہی میں اندھیری راہوں پر ڈال دیا۔ اس کے والد کو زہر دے کر مار دیا گیا۔ باپ کی موت کے بعد دشمن قبائل نے ان کے خاندان کو تنہا چھوڑ دیا۔ قبیلہ انہیں چھوڑ کر چلا گیا اور یوں تیموجن، اس کی ماں اور بہن بھائیوں نے جنگل میں جانوروں کی طرح زندگی گزارنی شروع کی۔ بچپن کی محرومیوں نے تیموجن کو مضبوط کر دیا۔ اس نے شکار کرنا سیکھا، قحط میں زندہ رہنا سیکھا اور سب سے بڑھ کر یہ سیکھا کہ اگر دنیا تمہیں روننا چاہتی ہے تو یا تو تم رون دیے جاؤ یا خود دنیا کو رون دو۔ جب اس کی بیوی بھوٹے کو اغوا کیا گیا تو تیموجن نے اپنے کمزور دوستوں اور چند قریبی اتحادیوں کو لے کر اس قبیلے پر حملہ کیا اور بیوی کو آزاد کرا لیا۔ اسی وقت سے اس نے ایک نیا سبق سیکھا، طاقت اتحاد میں ہے اور حکمت فیصلہ سازی میں۔ 1206 عیسوی میں منگول قبائل نے تیموجن کو اپنا عظیم خان منتخب کیا اور وہ چنگیز خان کہلایا، دنیا کا عالمگیر حاکم۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ کا رخ موڑا گیا، لیکن چنگیز خان صرف جنگجو نہیں تھا، وہ ایک اسٹریٹجسٹ، قانون دان اور منتظم بھی تھا۔ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ قبائلی تعصب کو ختم کیا۔ وہ کہتا تھا کہ اگر کوئی اچھا سپاہی ہے تو وہ کسی بھی نسل یا قبیلے سے ہو، اسے مقام دیا جائے گا۔ اس نے ایک نیا قانون بنایا جسے یاسا کہا جاتا تھا۔ یہ ایک مکمل آئینی نظام تھا جس میں جرم، انصاف، تجارت، فوجی ڈھانچے، خواتین کے حقوق اور حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ سلوک کے بھی اصول موجود تھے۔ یہ وہ دور تھا جب یورپ میں انصاف کا مطلب بادشاہ کی مرضی تھا اور مشرق میں طاقتور ہی قانون تھا۔ مگر چنگیز خان نے ایک لکھا ہوا منظم قانون دیا۔ اس کے فوجی نظام کی بات کی جائے تو وہ دنیا سے آگے تھا۔ اس نے فوج کو 10، 100، 1000 اور 10,000 کی یونٹس میں تقسیم کیا۔ ہر یونٹ کا اپنا کمانڈر اور ہر کمانڈر کی جواب دہی۔ اس سے نظم و ضبط اور تیز ترین حرکت ممکن ہوئی۔ اس کی فوج گھوڑوں پر برق رفتاری سے سفر کرتی، خشک گوشت کھاتی، دودھ پیتی اور دنوں میں ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیتی۔ دشمن کو اس کی فوجوں کی آمد کا پتہ بھی نہ چلتا اور وہ قلعہ دھواں بن جاتا۔ چنگیز خان کی پہلی بڑی مہم چین سے جین سلطنت کے خلاف تھی۔ اس نے چین کے شہر کو فتح کیا، قلعوں کو توڑا اور بڑی منصوبہ بندی سے دشمن کے حوصلے توڑ دیے۔ مگر صرف تباہی نہیں لایا، وہ علم بھی لے گیا۔ چینی انجینئر، معمار، فوجی ماہرین اور بارود بنانے والے سب کو منگولیا لے جایا گیا۔ چنگیز خان بارود، توپوں اور منجنیق کا استعمال سیکھ چکا تھا۔ اگلا ہدف تھا خوارزم، ایک عظیم سلطنت جو موجودہ ایران، ترکمانستان اور وسطی ایشیا پر قائم تھی۔ چنگیز نے امن سے آغاز کیا، تجارتی قافلہ بھیجا، مگر خوارزمی سلطان نے اس کے قاصدوں کو قتل کروا دیا۔
یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ چنگیز خان نے خوارزم پر ایسا حملہ کیا جو آج بھی تاریخ کا سیاہ باب ہے۔ سمرقند، بخارا، نیشاپور، ہر شہر کو راکھ کر دیا گیا۔ لاکھوں لوگ قتل ہوئے، مگر اس نے سائنسدانوں، طبیبوں اور ماہرین کو بچایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ علم جنگ سے بھی بڑی طاقت ہے۔ جب دنیا اس کی تلواروں کے خوف سے کانپ رہی تھی، اس وقت وہ سلک روڈ کو محفوظ بنانے میں مصروف تھا۔ اس نے مشرق سے مغرب تک تجارتی راستے بنائے، ڈاک کا نظام قائم کیا، ہر جگہ اسٹیشن بنائے گئے جہاں تازہ گھوڑے، پانی اور آرام کا انتظام ہوتا۔ یہ نظام اتنا زبردست تھا کہ تاجروں کو بغیر کسی خوف کے ہزاروں میل کا سفر ممکن ہو گیا۔ چنگیز خان نے مذہبی آزادی کو فروغ دیا۔ اس کے دربار میں مسلمان، عیسائی، بدھ مت سب موجود تھے۔ اس نے کبھی کسی کو مذہب کی بنیاد پر قتل نہیں کیا، بلکہ علماء کو تحفظ دیا، عبادت گاہوں کو محفوظ کیا، اور یہ اصول بنایا کہ خدا کی عبادت پر کسی انسان کو اختیار نہیں۔ اس کی عدالت میں انصاف سب کے لیے تھا۔ اگر کوئی معمولی شخص بھی خان کے قریبی کو غلط کہے تو تحقیق ہوتی، اگر جرم ثابت ہو جاتا تو سزا ضرور ملتی۔ خواتین کو جائیداد، فیصلوں اور تجارت میں مکمل حصہ دیا گیا، جو اس دور میں ناقابل تصور تھا۔ 1227 عیسوی میں چنگیز خان وفات پا گیا۔ اس کی قبر آج بھی راز ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے جنازے سے واپس آنے والے سب لوگوں کو مار دیا گیا تاکہ دفن کی جگہ کا راز قائم رہے، مگر اس کی موت کے بعد سلطنت ختم نہیں ہوئی بلکہ اور پھیلی۔ اس کے بیٹے اوگودو نے چین فتح کیا، چغتائی نے وسطی ایشیا سنبھالا، اور جوجی کے بیٹے باتو نے روس اور یورپ کی طرف پیش قدمی کی۔ ہلاکو خان نے بغداد کو مٹی میں ملا دیا اور قبائلی خان نے بغداد کو مٹی میں ملا دیا اور قبائلی خان نے چین پر حکومت کی۔ منگول سلطنت دنیا کی سب سے بڑی زمینی سلطنت بنی۔ روس، چین، ایران، افغانستان، مشرقی یورپ سب اس میں شامل تھے۔ اس نے جو اصول دیے وہ بعد میں تیمور سلطنت عثمانیہ اور حتیٰ کہ برصغیر کے مغل بادشاہوں کے نظام کا حصہ بنے۔ اس کی فوجی حکمت عملی، قانون سازی اور تجارتی راستے آج کے جدید دنیا کے تصور کی بنیاد بنے۔ چنگیز خان ظالم یا مصلح، قاتل یا قانون ساز، شاید وہ دونوں تھا۔ اس کی تلوار بے رحم تھی مگر اس کی سوچ دور رس۔ اس نے سلطنتیں مٹائیں مگر علم کو زندہ رکھا۔ اس نے دنیا کو ایک نیا نظام دیا جہاں قانون سب کے لیے تھا اور طاقت صرف تلوار میں نہیں، عقل اور اتحاد میں تھی۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کیا آپ چنگیز خان کو ایک تباہ کن بادشاہ سمجھتے ہیں یا ایک تاریخ ساز قائد؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور لکھیں، اور اگر آپ مزید تاریخی سچائیاں جاننا چاہتے ہیں تو تھنک ایرا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔